جن لوگوں کو دوائیاں چاہیے وہ مناسب داموں میں انشاءاللہ ہم سے کانٹیکٹ کریں، ہم لوگوں سے زیادہ انشاءاللہ آپ کو سستی دینے کی کوشش کریں گے۔ جی کیا نام ہے؟ ایجنسی کے لیے چھوٹی پڑے گی، اس کے پیچھے بھی تم کو لینا پڑے گا، بازوں میں تو مہنگی ملے گی۔ تیری آمد پہ خوشیوں سے ہمارے دل مچل اٹھے، تجھے دیکھا یہاں تو جو رہے رنگی بال اٹھے۔ تیری آمد پہ خوشیوں سے ہمارے دل مچل اٹھے، تجھے دیکھا یہاں تو جو رہے رنگی بال اٹھے۔ مبارک ہو مبارک ہو تیرا آنا، مبارک ہو تو رہبر قوم ملت کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، صدق اللہ العظیم۔ علماء کرام، عامدین شہر، حاضرین مجلس، آج ایک میڈیکل ایجنسی کا افتتاح ہے اور اسی تقریب کی مناسبت سے ہم سب لوگ یہاں حاضر ہوئے۔ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے عجائبات سے بھر کے رکھی اور دنیا کا یہ نظام چلتا رہے، اللہ نے اس کی ذمہ داری لی اور اس پوری کائنات کو اللہ پاک ہی چلاتے۔ کسی کو یہ غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ گھر میں چلاتا ہوں، دکان میں چلاتا ہوں، خاندان کو میں سنبھالتا ہوں، پورا کاروبار میں ہینڈل کرتا ہوں، یہ غلط فہمی ہو سکتی۔ لیکن یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ اس کائنات میں اگر پتا بھی ہلتا ہے تو اللہ پاک کی منشا اور مرضی سے۔ اگر اللہ رب العالمین کا فیصلہ کسی کام کے ہونے کا ہے تو وہ کام ہر حال میں ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، کہ جب اللہ کسی چیز کا فیصلہ فرما لیتے ہیں تو صرف اللہ رب العالمین کا یہ کہہ دینا کہ ہو جا، وہ کام ہو جاتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ اسباب کے محتاج نہیں ہے کہ کچھ ہونے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، اللہ کے لیے ایسا نہیں۔ اللہ نے اپنی مخلوق کو اسباب کا محتاج بنایا ہے۔ جیسے یہ شاہ ٹاور ہے، پہلے نہیں تھا، اس کے لیے زمین، پھر اس کے کنسٹرکشن اور آگے کے سب کام یہ کرنے پڑتے ہیں ہم مخلوق کو، لیکن اللہ پاک کو کچھ کرنے کے لیے صرف حکم دینا کافی ہوتا ہے۔ کائنات کا ایک نظام ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ کیا بات رکھوں، رحمان شاہ صاحب سے بات ہوئی اور اس ضمن میں ایک جملہ یہ ہوا کہ اس کائنات میں جو ہوتا ہے اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے اور اس کی حکمت کے تحت ہوتا ہے۔ ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، مصلحت ہوتی ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب کچھ ہوتا ہے تو ہمیں نقصان محسوس ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے تو ہمیں اچھا نہیں لگتا، لیکن وہ اچھا رہتا ہے اس لیے کہ اللہ حکیم ہے۔ اور علماء کرام جانتے ہیں کہ اللہ پاک کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔
چاہے وہ ہمیں اچھا لگے یا برا لگے، ہوتا وہی ہے جو میرے رب کا فیصلہ ہوتا ہے، اور بعد میں چل کر کے پتہ چلتا ہے کہ جو ہوا تھا اس وقت ہمیں اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن آگے چل کر کے جو حالات بنے اور جو چیز وجود میں آئی اسے دیکھ کے لگتا ہے کہ جو ہوا تھا اچھا ہوا تھا۔ کسی کے لیے برا ہو سکتا ہے، ہمیں بھی برا لگا ہوگا، لیکن اس کائنات کے نظام کو اللہ پاک چلاتے ہیں۔ اسی سے جڑی ہوئی چیز اس دنیا میں بیماری اور صحت بھی۔ صحت تو سب کو بہت اچھی لگتی ہے، اور بیماری کو ہر آدمی برا سمجھتا ہے۔ بیماری کو ہر آدمی تکلیف دہ سمجھتا ہے، مصیبت سمجھتا ہے، لیکن بیماری بھی اللہ کی نعمت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بخاری شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ذکر کیا ہے کہ ایمان والے کو اگر کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ اس پر اسے اجر دیتا ہے۔ کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آئی، کوئی بیماری آئی تو وہ ہمارے لیے یا تو دنیاوی اعتبار سے بہتر ہوگی یا اخروی اعتبار سے بہتر ہوگی۔ اگر دنیا میں ہمیں اس کا کچھ اچھا رزلٹ نہیں ملا تو کل آخرت میں جو اس کا اجر و ثواب ملے گا تو اس وقت تو وہ آدمی تمنا کرے گا کاش میری دنیاوی زندگی اسی طرح مصیبتوں میں گزرتی تو آج تو میرے لیے اچھا رہتا۔ اس لیے کہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، اگر کوئی نعمت ملی ہے تو وہ بھی عارضی ہے، اور کوئی مصیبت، کوئی تکلیف ہے تو وہ بھی وقتی ہے، ہمیشہ نہیں رہتی۔ کائنات میں ہر لمحات تبدیلی آتی ہے، اور وہ تبدیلی کو کبھی ہم محسوس کرتے ہیں، کبھی محسوس نہیں کرتے۔ تو دنیا میں ملنے والی کوئی بھی چیز ہمیشہ نہیں رہتی، حالات بدلتے رہتے ہیں۔ کل کے غریب آج کے امیر ہو گئے، اور کل کے امیر آج غریب ہو گئے، یہ تبدیلی ہے۔ اور تاریخ اٹھا کر کے آپ دیکھو گے تو کسی کی بھی مالداری اور عمارت تیسری پیڑھی تک نہیں جاتی۔ دادا بہت مالدار تھے، آج پوتے لوگ دوسروں کے یہاں کام کر رہے ہیں۔ آج جو لوگ مالدار ہوں گے ضروری نہیں ہے کہ ان کے پوتے بھی مالدار رہیں۔ ایک نظام ہے دنیا کا چلتا ہے۔ یہی چیز ہمارے جسم میں بھی ہے، ہمارے ساتھ بھی ہے۔ ہر لمحہ ہمیں تبدیلی آتی ہے۔ ایک وقت تھا ہم بچے تھے، ہر دن تبدیلی آتی رہی، ہر لمحہ تبدیلی آتی رہی۔ آج زندگی کے آخری پائیدان پر ہے، بڑھاپے میں آ گئے، جانا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کو اس بات کی فکر رہے کہ مجھے جانا ہے، اور وہ اپنی آخرت بنانے کی فکر کرے۔ دنیا میں جو کچھ بھی ملتا ہے وہ نصیب سے ملتا ہے، اللہ کے فیصلے سے ملتا ہے۔ تو ہمارے جسم کے ساتھ بیماری اور صحت ایک لازمی چیز ہے۔ ہمیشہ صحت مند رہنا بھی اچھی بات نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاتون کا رشتہ آیا، اور رشتہ بھیجنے والے اس کی لڑکی کے باپ نے اپنی بچی کی جو تعریف کی، اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ یہ جب سے پیدا ہوئی ہے آج تک اس کو سر درد بھی نہیں ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور فرمایا کہ جس جسم میں بیماری نہ ہو اس میں خیر نہیں ہے۔ اسی پس منظر میں یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ بیماری بھی اللہ پاک کی طرف سے ایک نعمت ہے، اگرچہ یہ ایسی نعمت ہے کہ جس کو ملتی ہے وہ پریشان رہتا ہے، لیکن اس پر جو اجر و ثواب ملتا ہے وہ بے پناہ ہے۔ ایک صحابی نے یہ دعا کی کہ اللہ اگر آخرت میں میری پکڑ ہونی ہو تو وہ سزا مجھے دنیا میں دے دے۔ طبیعت خراب ہو گئی، مسلسل بخار رہنے لگا،
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے تذکرہ کیا کہ یہ آدمی ہمیشہ بیمار رہتا ہے۔ حضور نے بلا کر کے پوچھا کہ کوئی دعا مانگی تھی؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں نے دعا مانگی تھی کہ اگر آخرت میں میری پکڑ ہونے والی ہو تو اس کی سزا مجھے دنیا میں دے دے۔ تو حضور نے فرمایا کہ صلی اللہ العافیہ، کہ اللہ سے جب مانگو عافیت مانگو۔ تم یہ بھی مانگ سکتے تھے کہ اللہ اگر آخرت میں پکڑ ہونی ہو تو معاف کر دے، میری پکڑ مت کرنا، مجھے معاف کر دے، آخرت میں اچھی زندگی دے، یہ دعا بھی کر سکتے تھے۔ تو ہمیشہ اللہ سے خیر مانگنا چاہیے، آزمائش، مصیبت اور پریشانی نہیں مانگنا چاہیے۔ اور یہ بات میں نے اس لیے کہہ دی کہ بیماری بھی نعمت ہے، کوئی ایسا نہ کرے کہ اللہ بیمار کر دے۔ اللہ سے ہمیشہ بھلائی اور خیر مانگنا چاہیے، اور اللہ کا جو فیصلہ ہو اس کو دل سے قبول کرنا چاہیے، اس کو لے کر کے بیٹھ نہیں جانے کا، ہاہاکار نہیں مچانے کا۔ اللہ کا فیصلہ ہو گیا، اس فیصلے پہ راضی رہنے کا، ڈپریشن میں نہیں جانے کا۔ یہ ایک جملہ آپ اگر یاد رکھو گے کہ یہ میرے رب کا فیصلہ ہے تو آپ کو اطمینان رہے گا، چاہے وہ ملنے والی چیز آپ کے لیے بظاہر نقصان دہ ہو یا بری ہو یا پسند کے مطابق نہ ہو، لیکن اللہ کا فیصلہ ہے تو اچھا ہی ہے، اس پہ راضی رہنے کا۔ یہ ایک جملہ کہ جو ہوتا ہے میرے رب کے فیصلے سے ہوتا ہے، اور میرا پروردگار حکیم ہے، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، یہ سوچ کر کے زندگی گزارنا چاہیے۔ آج اس موقع پر ایک میڈیکل ایجنسی کا افتتاح ہے۔ ظاہر بات ہے بیماری ساتھ لگی ہوئی ہے اور علاج کرنا سنت ہے۔ بیمار ہو گئے اور چھوڑ کے بیٹھ جائے، اس سے منع کیا گیا، اس کا علاج کرنا چاہیے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کے ایام میں علاج کیا ہے۔ اس لیے بیماری آئی اور آدمی لے کے بیٹھا رہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بیماری کی نعمت کو صحت کی نعمت سے بدل دے، دعا بھی کرنا چاہیے۔ آج اس موقع پر میڈیکل ایجنسی ہے، ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کاروبار میں خیر و برکت دے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب سب بیمار ہو جائیں گے، بیماری تو آنی ہے، لیکن دنیا کا ایک نظام ہے، ہر ایک کے لیے اسباب ہے۔ کوئی بیمار ہے تو اس کے لیے علاج ایک سبب ہے۔ صحت دیتا کون ہے؟ اللہ پاک دیتے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ بہت بہت مبارک ہو آج جس ایجنسی کا افتتاح ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نقصان سے بچائے، عافیت اور سلامتی عطا فرمائے، جائز حلال روزی اللہ سب کو عطا فرمائے۔ ہم تو دعا کرتے ہیں کہ ہر صاحب ایمان کو اللہ تعالیٰ عافیت، سلامتی، صحت، تندرستی اور اپنے حفظ و امان میں رکھنے کا فیصلہ فرمائے۔ ملکوں کے بدلتے ہوئے حالات میں سب سے زیادہ آج حالات مسلمانوں پر، آپ یقین مانیے کل سے تسلسل کے ساتھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اصلاح معاشرہ کا پروگرام پھر شروع کرو، اصلاح معاشرہ کا پروگرام پھر شروع کرو۔ میں نے کہا میں شروع کرتا، لوگ ٹانگ پکڑ لیتے آ کر کے، کیا کروں؟ کہنے لگے ابھی الیکشن بہت دور ہے، آپ چالو کرو۔ ضرورت ہے اس بات کی، ہماری دین و دنیا کی کامیابی اور بھلائی اللہ نے اپنے دین میں رکھی ہے۔ اگر ہم میں دین رہے گا، دینداری رہے گی تو اللہ دنیاوی اعتبار سے بھی نوازیں گے، اخروی اعتبار سے بھی نوازیں گے۔ اس لیے ہم کہیں اور راستے پر بھٹک گئے، واپس آنا پڑے گا۔ زمانہ مانگ رہا ہے دعا ترقی کی، مگر تجھے تیرا عہد کہن ہی راس آئے۔ آج سے 1400 سال پہلے کا جو زمانہ تھا وہی ہمیں راس آ گیا اور ہم صراط مستقیم پر آ گئے تو انشاءاللہ ہماری کامیابی رہے گی۔ بہت بہت مبارکباد، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔